بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پر بات کرتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، یہ بات آج ہم نے کرنی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ تو جی، یہ نعرہ ہے، یہ سلوگن ہے جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا، جو کہ الگ سے اپنا ایک گروہ جنہوں نے بنایا، الگ سے ایک جماعت بنائی جس کو فرقہ کہتے ہیں، گروہ، جماعت، فرقہ، جو بھی آپ کہہ سکیں کہہ لیں، اجازت ہے آپ کو۔ وہ کیا نام ہے؟ اہل سنت پاک۔ یہ اہل سنت پاک گروہ کے بانی اور سرپرست اللہ اکیلے پوری دنیا کے اندر ایک اکیلے شخص جو کہ اپنے اندر پوری ایک جماعت رکھتے ہیں، اور جناب جتنے بھی آج کل کے لبرلز لوگ ہیں جو کہ مولویوں سے یا بزرگوں سے یا یوں سمجھ لیں کہ وہ کسی دینی پیشوا سے خائف ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو اس طبقے کو انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے بڑی کوشش سے، بڑی محنت سے اور بڑی زبان کی صفائی سے اور بڑے لچھے دار اپنے لیکچرز سے جناب ان کو اپنا گرویدہ بنایا اور اپنی ایک جماعت الگ کر لی ہے، اور الگ اپنا ایک گروہ، اپنا فرقہ بنا لی ہے۔ اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وہ جس طریقے سے قادیانی مرزئی اپنے آپ کو انہوں نے ایک نام رکھا ہوا ہے کہ ہم ہیں جماعت احمدیہ حقیقی اسلام، ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ حقیقی اسلام، یعنی اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے ایک لفظ بڑھا دیا حقیقی اسلام کا۔ تو اسی طریقے سے یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بس اتفاق سے یہ جن کی روش کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا نام بھی کہ شروع میں بھی مرزا آتا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اور یہ ہے مرزا محمد علی آف جہلم۔ وہ قادیان کے تھے تو یہ ہیں جناب جہلم کے، تو وہ قادیانی بنے اور یہ جہلمی بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑے فخر سے آج کل اپنا سلوگن بیان کر رہے ہیں کہ میں کون سا مسلم ہوں؟ علمی کتابی۔ تو یہ علمی کتابی مسلم ہے، اور وہ والے مسلم ہیں حقیقی مسلم ہیں، وہ قادیانی لوگ، اور جو جہلمی لوگ ہیں وہ ہیں مسلم علمی کتابی۔ تو نام ہے بابی۔ اچھا جی، بابوں کا ایک فلسفہ اور ایک ٹرم یہ ایجاد کی ہے، یہ ان کی ایجاد ہے خود ساختہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی۔ اور بابا کس کو کہتے ہیں؟ بابا اس کو کہتے ہیں کہ جو جناب قرآن اور حدیث کا عامل ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرتا ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، جو امامہ سر کے اوپر باندھتا ہے، جو جناب ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہوتی ہے، اور پوری زندگی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، اس کو بابا کہتے ہیں۔ اچھا جی، بابا کہتے ہیں اس کو کہ جس کے اوپر راز منکشف ہو جاتے ہیں، جو عبادت اور ریاضت اتنی کرتا ہے کہ اللہ پاک بعض اپنے راز اس کے اوپر عیاں کر دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے بابا۔ یہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کی میں یہ جو ٹرم ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو بابا کس کو کہتے ہیں؟ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں جی یہ بابا ہے جناب گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل،
کاملاں راہ رہنما یعنی گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ ہے بابے کہ جن کی پوری زندگی قرآن اور حدیث میں گزری ہے اور پاک و ہند کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والی شخصیت. اور جب کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا اس پاک و ہند میں ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اور اسلام کا جناب ایک قلعہ ثابت ہوئے گنج بخش علی حجویری جو آ کے قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ یہاں پہ سحر اور جادو پھیلا ہوا تھا اور یہ جو بت پرست تھے یہ سحر اور جادو کے کرشمے اور شعبدہ بازی کو بہت اہمیت دے رہے تھے. تو ان صوفیان کرام نے اس پاک و ہند کے اندر قرآن و حدیث کو تو پیش کرنا چاہا لیکن چونکہ اگلی جو قوم تھی جو مخاطب تھے وہ تو قرآن و حدیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کیونکہ ابھی تو وہ مسلمان ہوئے نہیں تھے. قرآن اور حدیث تو ان کو پیش کیا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے. تو لہٰذا ان متصوفین نے ان صوفیاء میں نے جو جن میں سے ایک نام گنج بخش علی حجویری صاحب کا ہے تو انہوں نے پھر اللہ پاک کی دی ہوئی طاقتوں سے اللہ کے عطا کیے ہوئے کرامتوں سے یہاں کے مشرکین کو سمجھایا. اور وہ سارے آپ کو کہانیاں آپ کو ملیں گی کتابوں کے اندر. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی. اچھا جی اصل میں موضوع جو ہے وہ ہے بابے. تو بابے میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ مسلم علمی کتابی ہیں اور یہ نئی ایک ٹرم اور نئی اصطلاح مارکیٹ میں آئی ہے. جس طریقے سے ایک نئی اصطلاح ایک نئی ٹرم مرزائیوں نے ایجاد کی تھی کہ مسلم حقیقی. تو حقیقی مسلم وہ ہو گئے جناب قادیانی اور مسلم علمی کتابی ہو گئے یہ جہلمی. تو لہٰذا یہ بابی نہیں ہے تو یہ نہ ہی وابی ہے. اچھا جی یہ ایک بابا مجھے ملا ہے یہ جیلمی صاحب کا. پہلے دو بابے بھی میں نے پکڑے تھے. ایک بابا تو وہ مولانا اسحاق مدنی صاحب ہیں ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی یہ محمد علی جیلمی صاحب کے بابے ہیں. اور ایک بابا شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں. تو یہ دو بابے تو پہلے ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. آج یہ تیسرا ایک بابا میں لے کے آیا ہوں. آئیے سب سے پہلے یہ آپ ابتدا سے 3 منٹ سن لیں کیونکہ ہمارا کلپ لمبا ہو جائے گا. ویسے یہ 25-26 منٹ کی یہ ویڈیو ہے. آپ خود یہ ان کے چینل کے اوپر جا کے ملاحظہ کر لیجئے گا. تو چونکہ یہ ہمارا کلپ لمبا ہو جائے گا تو ابتدا سے میں 3 منٹ کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجرہان والے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہے. 2001 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ تقریباً 8 سال میں ان کے بڑے کلوز رہا ہوں. آلموسٹ ان کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں. وہی ویڈیوز ان کی کتابی شکل میں بھی آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جی میں تھوڑا روک کے میں اپنی بات بھی جاری رکھتا ہوں. جناب بابا اسی کو ہی کہتے ہیں جو استاد ہوتا ہے. تو یہ آپ کے استاد ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. اور ابھی آپ یہ سٹوری سنانے لگے ہیں کہ میں کتنا عرصہ ان سے پڑھا اور کتنے آپ کی زندگی کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا. تو جناب بابا اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے جس سے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے اس کو بابا کہتے ہیں. آئیے جی آگے سنتے ہیں. لائیو لیکچرز کئی بار سنے ہیں ان سے گپ شپ بھی ہوئی ہے. آخری لیکچر میں نے ان کا اسلام آباد میں کشف المحجوب کے اوپر ہوا تھا. شفا انٹرنیشنل کے سامنے وہ جو ادارہ ہے ادبیات کا وہاں پر. تو شریف النفس آدمی ہے جی. ایم اے انگلش ہے بیسیکلی اور ریلیجن انہوں نے اپنے شوق سے پڑھا. میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو آل امیہ میں عمر ابن عبد العزیز سمجھتا ہوں جی. کیونکہ وہ تصوف جو اتنی پستی میں گر چکی تھی کہ خدا اور رسول پیچھے چلا گیا تھا اور صرف فنافی شیخ اور پیری مریدی پیر مرید پیر مرید اس ایک گھنونے سسٹم کے اندر
جو گھنونا بن چکا تھا. میں پرانی تصوف کو برا نہیں سمجھتا، جو علمی اختلاف ہے اپنی جگہ. امام غزالی کی آپ تصوف پڑھیں نا، کہ میں سعادت میں نے پڑھی ہوئی ہے، احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں. جی یہ تو بابی تو آپ بھی بن گئے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ انجینئر مرزا محمد علی صاحب آپ تو بابی ہیں، یہ تو بڑا، یہ تو تضاد آ گیا. یہ تو وہ مرزا قادیانی کی بات میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، کیونکہ ہماری باتیں تو آپ کو سمجھ آتی نہیں ہیں، تو مرزا قادیانی کی باتیں آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئیں گی، تو کیونکہ وہ آپ کے پیٹی پائی ہیں. اچھا جی، وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کی باتوں کے اندر تضاد ہوتا ہے، وہ ایک منہ سے بات کچھ اور کہے گا، دوسرے منہ سے بات کچھ اور کہے گا. وہی کام آپ نے کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے اس نے یہ جھوٹے کی تعریف بالکل درست کی ہے. اگر آپ کو اس تعریف سے بھی اختلاف ہے تو بتا دیجئے گا. تو آپ ایک منہ سے کہتے ہیں نہ میں بابی تو نہ میں وابی، تو اوپر سے یہ جو ہے نا بابوں کو آپ نے تو وہ سابقہ جو تصوف تھی، وہ پیری مریدی کا جو نظام تھا اس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اوپر سے امام غزالی بھی آپ کے بابے. آج تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام غزالی بھی آپ کے بابے ہیں. ہاں جی، اور آپ نے پھر یہ پروفیسر احمد رفیق اختر کو عمر بن عبدالعزیز بنا دیے. شاباش. ہاں جی، ایک داڑھی منڈے شخص کو اٹھ کے آپ نے عمر بن عبدالعزیز بنا دیے. ہاں جی یار، کم از کم اختلافات اپنی جگہ پہ. مرزا محمد علی جیلمی صاحب تو خدا کا خوف کر لیں، کم از کم آپ کو یہ کوئی شرم ہونی چاہیے کہ ایک داڑھی شریف اتنی پیاری سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پیاری سنت ہے، کم از کم جس شخص کو آپ نے اپنا بابا بنایا ہے اس بابے کے اندر جو نقص تھا، جو نقص تھا، اس کی وضاحت تو کرتے کہ یہ بندہ فاسق و فاجر ہے، فاسق مولن ہے. جو داڑھی منڈاتا ہے فاسق مولن ہوتا ہے. اور آپ کم از کم یہ بتاتے تو صحیح اپنے بابے کی خامی کہ یہ اس میں خامی ہے. ہاں یہ تصوف کے ہمیں درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. نمازیں پڑھتا ہے 5 ٹائم کی، بڑی اچھی بات ہے. یہ فلاں فلاں نیکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ گناہ بھی کرتا ہے، پھر بتائے نا. تو یہ سارے گناہ آپ کو پھر داتا صاحب کے اندر ہی نظر آتے ہیں، وہ کشف المحجوب کے اندر ہی نظر آتے ہیں، خواجہ اجمیر کے اندر ہی نظر آتے ہیں. کو خدا کا خوف کر لیں، کم از کم اپنے بابوں کے بھی تو کوئی نقائص بتائے نا کہ یہ میرے بابے کے اندر یہ نقص ہے، جس کے ساتھ میں جس کے پاس میں 8 سال پڑھا ہوں، 7-8 سال جس کی تربیت میں رہا ہوں، میرا بابا جو ہے اس کے اندر یہ نقص بھی ہے. تو وہ آپ نے کوئی نہیں بتایا، اپنے بابے کا نہیں بتایا. اپنا فرق اور ہمارا مسلمانوں کا فرق آپ یہی دیکھ لیں، بس یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے جو بابے ہیں وہ قرآن اور سنت والے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث والے ہوتے ہیں، وہ سنتوں کے عامل ہوتے ہیں، وہ اسلام کے پرچارک ہوتے ہیں، اسلام کے مبلغ ہوتے ہیں، وہ اسلام کے صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے آئینہ دار ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے آئینہ دار ہوتے ہیں. وہ پہلے خود عمل کرتے ہیں، پھر بعد میں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. اور آپ کے بابے جو ہے نا وہ داڑھی منڈے بابے ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ داڑھی منڈے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں. آپ کے بابے پروفیسر احمد رفیق اختر میرے استاد محترم ہیں، میرے بابے ہیں. چلیں جی آگے سنتے. یعنی یہ کتابیں میں نے نہ پڑھی ہیں صرف، بلکہ درس دیے میں اپنی ینگ ایج کے اندر. تو وہ گاڈ اورینٹڈ کتابیں ہیں، خدا کے گرد سارا چیز گھومتی ہے. پیری مریدی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی. یہ تو سب کانٹیننٹ کی تصوف آگے بگڑ گئی. اس بگڑی ہوئی تصوف میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جس تصوف کا رنگ پیش کیا، انہوں نے سلوگن دیا اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. یہ ان کا، جس طرح میرا ایک سلوگن ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. ہاں بابوں کا دفاع تو ابھی جس بابے کا دفاع آپ کر رہے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر بابا، اس بابے کا دفاع تو آپ کر رہے ہیں. ہاں جی، سو کالڈ بابوں کا دفاع کرنے والے. تو یہ سو کالڈ جو بابا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر، آپ کے پیرو مرشد، آپ کے استاد اور آپ کے بابے، تو اس کا جو دفاع کر رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں آپ تضاد بیانی کرتے ہیں؟
ایک منہ سے آپ بات کچھ اور کہتے ہیں، دوسری جگہ بات کچھ اور کہہ دیتے ہیں. یہ تو آپ سامنے بیٹھے تو پتا چلے نا، سامنے تو آپ آتے نہیں ہیں. آپ ٹیبل ٹاک کریں ہم سے، نہیں کرتے آپ. کتنی دفعہ آپ کو بلایا، کتنے ہمارے علماء نے بلایا. یار میں اپنی بات اگر کروں کہ میں لاکھوں اور لاکھوں علماء کرام میں، مفتیان کرام میں، بڑے بڑے علم کے شاہکار ہیں، بڑے بڑے، میرے علاوہ جتنے جمی علماء ہیں میں کہتا ہوں وہ علم کے ایک بہت شاہسوار ہیں. میں ان میں سے ایک ادنا یعنی یوں سمجھ لے کہ میں ان کا بالکل ایک ادنا سا شاگرد ہوں. آپ میرے ساتھ بات نہیں کرتے، میرے ساتھ نہ کریں، مجھ سے بات نہ کریں. آپ بتا دیں کہ آپ نے کس سے بات کرنی. اہل سنت میں سے کوئی بندہ تلاش کر لیں کہ میں اس سے بات کروں گا، ٹیبل ٹاک کروں گا. دیابنا میں سے کسی کی بات کر لیں جس کو دیوبندی وغیرہ کہتے ہیں، کر لیں. ان میں سے کسی ایک عالم کے اوپر انگلی رکھ دیں. آپ وہابیہ میں سے جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے کسی عالم دین کے اوپر انگلی رکھیں، میں اس سے بات کروں گا. شیعہ میں سے ان میں سے کسی ایک کے اوپر انگلی رکھ لیں، میں اس سے بات کروں گا. یار کوئی ایک مسلک، کوئی جو مکاتب فکر ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء لوگ ہیں، علم کے وہ جو کھلاڑی لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ آپ کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں. آپ کس گنتی شمار میں؟ کوئی بتائیں کہ میں اس گنتی شمار میں ہوں. آمنے سامنے تو آپ آتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں. اور ہماری طرف سے جب کوئی ویڈیو کا جواب ویڈیو میں جاتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں آپ دیتے. تو آپ کرتے پھر کیا ہیں؟ کم از کم ہم جو اعتراضات پھر قائم کر رہے ہیں ان کے جوابات ہی دیں آپ. وہ بھی نہیں آپ سے ہوتا. تو آپ کرتے کیا ہیں پھر؟ کس چیز کے آپ مبلغ ہیں اور کون سی چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ چلیں جی، یہ باتیں ہوتی رہیں گی. آگے تھوڑا سا سن لیتے ہیں اور اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. میں علمی کتابی مسلم ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے جو ٹرم ڈیوائز کی نا، جی یہ جو آخر میں لفظ انہوں نے بولا ہے میں علمی کتابی مسلم ہوں، یہی بات ہے. ایک نیا آپ نے نئی ٹرم، نئی اصطلاح آپ نے مارکیٹ میں متعارف کروا دی ہے، علمی کتابی مسلم. تو وہ جو حقیقی مسلم وہ مرزئی اور علمی کتابی مسلم آپ ہو گئے. یار یہ کہاں سے یہ آپ نے ٹرم نکالی ہے؟ یہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے علمی کتابی مسلم؟ حدیث میں ہے اس کا ذکر؟ آپ نے تو بڑی یہ سامنے کتابیں بھی رکھی ہوتی ہیں، اوپر قرآن پاک کو رکھا ہوتا ہے. یہ ایک بابا، تو یہ بخاری یہ بھی ایک بابا ہے. یہ مشکات شریف، صاحب مشکات شریف یہ بھی ایک بابا ہے. صاحب مسلم جو ہے وہ بھی ایک بابا ہے. تو یہ تین بابے تو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے استاد ہیں جن کی آپ جو ہے نا جن سے احادیث جو ہے نا آپ بیان کرتے ہیں، کون سی بابے کی آپ نے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رہی بات کہ وہ بندہ کہ جو فاسق و فاجر ہے، جو گناہ کرتا ہے، گنہگار ہے، اس کو تو کوئی کچھ سمجھتے نہیں ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے بریلوی ہو، چاہے وابی ہو، دیوبندی ہو، وہ شیعہ ہو. تو جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی فضول ہے، اس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. محترم آپ نے ابھی بابے دیکھے ہی نہیں ہیں، آپ نے بابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل ہند کو پڑھیں. فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، پڑھے تو صحیح. آپ اس کا ایک فتویٰ نہیں آپ پڑھ سکتے. میرے سامنے بیٹھ جائیں، ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دیجیے گا اور اس کے اندر جتنی غلطیاں ہوں گی وہ بھی بتا دیجیے گا یہ غلطی ہے. ایک فتویٰ صرف، اینی ون رکھیں. میں یہاں چیلنج کرتا ہوں، میرے سامنے ہیں آپ، مجھے بلا لیں وہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پولیس آپ منگوا لیتے ہیں، وہ پولیس سے نام میرے اوپر ڈلوا دینا، وہ کہیں بعد میں وہ چھڑوانا بھی مشکل ہو جائے. ہاں جی، یہ کام نہیں کرنا. اور یہاں ہمارے پاس آ جائے. اور تیسری جو بہترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسکائپ کے اوپر آ جائیں، آمنے سامنے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے، ہم اپنے گھر میں، تو بات کر لیتے ہیں. کوئی کسی کو ڈر خوف ہی نہیں ہوگا، تو بات کر لیتے ہیں. بات ہی کرنی ہے نا، علمی بات کریں گے. تو اس طرف بھی آپ نہیں آتے. تو آپ چاہتے کہ مجھے کوئی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. ایک الگ کی آپ نے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک کلٹ آپ نے وہ بنا دیا، ایک مذہب الگ صحیح. مطلب یہ کہ آپ اس چیز کا اظہار اپنی ہر تقریر میں کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ آپ کی میں آپ کی تقریروں کے اندر ملتی. میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کیا.
تو میں نے یہ آگے سے اعتراض کیا تو میں یہ کہتا ہوں یہ میں تو مرزا قادیانی بھی وہ تو میں کرتے ہی تو مر گیا تو وہ اجڑ گیا. تو وہی میں آپ کے اندر آ گیا. اپنے ایمان کو بچا لو میاں اپنے ایمان کو بچا لو. پگ اس نے بھی باندھی ہوئی تھی, وہ تو تم سے زیادہ بڑی پگ اس کی تھی, وہ داڑھی تو تم سے بھی بڑی تھی اس کی میاں. ہاں تو تم نے تو وہ کوئی کتاب بھی نہیں لکھی, اس کی تو کتابیں بھی بڑی ہیں مارکیٹ میں مرزا قادیانی کی. تو تمہارے پاس تو بندہ بھی کوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو پھر بھی کوئی 15-20 ہزار بندہ ہے. ہاں وہ لاکھ کر لے, 1,00,000-1.5 ہوگا. ہاں جی. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا راستہ کوئی متعین کریں, آپ اجڑ جائیں گے. آپ کو جو ہے نا آپ خیال کریں کوئی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ مر جائیں گے, آپ کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ تو اپنا کوئی راستہ متعین کریں صحیح طریقے سے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دیتے ہیں, واہ 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 علی بھائی کیا ہی بات ہے, علی بھائی کیا ہی بات ہے, تو آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹ کرتے ہیں یا وغیرہ تھپکیاں, یہ تو لبرل لوگ ہیں یار. یہ تو بیچارے وہ تو پہلے سپورٹ ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے, کوئی ایسے کسی مسیحا کی تلاش میں تھے کہ جو ان کو جو ہے نا آزادی دے دے, جو ان چیزوں سے چھٹکارا دے دے, استادی شاگردی کا یہ جو نظام ہے ختم کرے کوئی, جس کا نام آپ نے بابے رکھ دی ہے. تو ان بابوں کے پاس تو لوگ قرآن اور حدیث سیکھا کرتے تھے, آ کے تربیت لیتے تھے, روحانی تربیت لیتے تھے, وہ سمجھاتے تھے ان کو. تو آپ نے ان استادوں سے ان کو دور کر دیا, ان خانقاہی نظام سے دور کر رہے ہیں آپ. کوئی شرم کر لیں آپ. جو غلط ہے اس کو سب غلط ہی کہتے ہیں. وہ پچھلے دن میں نے بھی تو دیکھے نا, جو اس قسم کے ڈبے پیر جلی پیر بنے ہوئے تھے, اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہم نے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, غلط کو غلط کہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک خام خواہ کے اعتراض جو ہے نا وہ لے کے تو مشکوک کر دیتے ہیں ایک شخصیت کو, ایک عالم دین کو, ایک بزرگ ہستی کو جس کا نام آپ نے بابا رکھا ہوا ہے. اس کا نقصان سراسر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ان صوفیاء سے دور ہو رہے ہیں. یہ وہی صوفیاء ہیں مولوی صاحب, انجینئر مرزا محمد علی مولوی صاحب, یہ وہی صوفیاء ہیں جن کو آپ نے بابے کہا. یہ پاک و ہند کے اندر جو اسلام ہے یہ انہی کی بدولت آیا ہے. آپ کی جانے بلا یہ تاریخ اسلامی کیا چیز ہے؟ کہاں بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھا ہے, کیا کیا, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. آپ کس قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ کا جو ہے وہ میں یہاں مجھے لفظ جو ہے نا وہ ترتیب نہیں دیے جاتے, یقین من میں کون سا لفظ لے کے آؤں آپ کے لیے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر کافی لمبا ہی ہو گیا. تو بہرحال دوستو یہ اتنا ہی قبول کریں, اتنا یہ مزید آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور جو ہم کہنا چاہ رہے تھے تو وہ اس ویڈیو کے اندر وہ پیغام چلا گیا. اور جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے جو مریدین ہیں تو وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ بڑے جلے کٹے دیتے ہیں اور اپنا غصے کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. تو ان کی تو میں سنتا ہی کوئی نہیں. تو ایسے ہی خام خواہ ایسے بھائی صرف مرزا صاحب کو سامنے لے کے آؤ. میاں تم لوگوں سے ہماری نہ ہی تو کوئی معاملہ ہے, ہم آپ کو جانتے نہیں, آپ ہیں کون؟ آپ کوئی ہندو ہیں, سکھ ہیں, ہماری جانے بلا آپ ہیں کون؟ آپ کے منہ پر تو نہیں لکھا, آپ نے کمنٹ کر دیا. تو آپ بہرحال لے کے مرزا صاحب کو سامنے لے کے آپ نہ سامنے آیا کریں. تو یہی کام ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں, مرزائیوں آ کے گفتگو کرو ہمارے سامنے, وہ بھی نہیں آتے. سیم ان کی کاپی آپ کر رہے ہیں, آپ بھی سامنے نہیں آتے. مرزائی بھی سامنے نہیں آتے, آپ بھی سامنے نہیں آتے. یہ جتنے بھی جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے اپنی سیفٹی کرتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں اور پردوں کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ پردے ذرا تھوڑا سا بے نقاب ہوں جی, سامنے آئے آمنے سامنے, کوئی علمی گفتگو کر لیں, مجھ سے نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں مجھ سے ہی گفتگو کریں, آپ کسی اور عالم دین سے کریں, لیکن کریں. دنیا سننا چاہتی ہے, دنیا ڈیبیٹ سننا چاہتی ہے کہ آپ کا کون سا اعتراض ہے اور مخالف کا کون سا جواب ہے.
اور مخالف آپ کے اوپر کون سا اعتراض کرتا ہے، پھر آگے سے آپ کیا جواب دیتے ہیں، یہ دنیا سننا چاہتی ہے۔ ابھی تک تو یک طرفہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ بس سنائے جا رہے ہیں، اپنی دبا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے، اگلے کی سنی نہیں رہے۔ یہ تو یک طرفہ ہوئی نا، دونوں طرفہ بات سنے تو پتہ تو پھر چلے نا۔ تو بہرحال یہ بڑی باتیں ہیں جی، بہت بڑے یہ ڈیبیٹ اگر اللہ کرے شروع ہو جائے مرزا محمد علی جیلمی صاحب سے تو یہ برسوں تک چلے گی، کئی برس تک یہ ڈیبیٹ ہماری چلے گی، اور کئی سینکڑوں قسطیں بنیں گی، ہزاروں قسطیں بنیں گی اس کی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی آدھا گھنٹہ ہم بیٹھا کریں اسکائپ کے اوپر، تو آمنے سامنے کوئی مختلف موضوعات کے اوپر ہم ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں میں مناظرے کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ دعوت میں نے آپ کو سال پہلے کی دی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، لیکن اس کو آپ نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو آج اس ویڈیو کے توسط سے دوبارہ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ چیلنج دے رہا ہوں۔ تو آئیے یہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا، اور کوشش کریں کہ کم از کم، اور تو آپ نے مجھے پتہ ہے نہیں سامنے نہیں آ پائیں گے، ہماری ویڈیوز کے کم از کم ویڈیو جواب لازمی دیا کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔